لیکن اس کا مطلب اور مقصد ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ وہ بات درست نہیں. شبہات کے اوپر، توہمات کے اوپر دین مدین یقین نہیں کرتا اور نہ ہی دین اسلام کا یہ مزاج ہے. توہمات سے، الزامات سے، بے جا اعتراضات سے دین اسلام بچاتا ہے اور اسے پسند نہیں کرتا. یہ جو کسی بھی چیز کے حوالے سے اگر بدگمانیاں، بدخیالیاں لوگوں کے ذہن میں توہمات ہوں، دین کی نظر میں ہو، ناپسندیدہ ہو، یہ گفتگو میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اب ہمارے سفر و مظفر کا آغاز ہونے والا ہے. ماہ سفر کو لوگ نہ جانے کس قسم کا مہینہ سمجھتے ہیں. طرح طرح کے توہمات لوگوں نے اس مہینے کے بارے میں اپنے ذہن میں بنائے ہوئے ہیں اور اس کو اپنے ذہن و قلب میں اتنی پختہ جگہ دی ہوئی ہے کہ وہ اس سے باہر بھی نہیں کرتے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو تقدیر ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا. اس کے اندر کسی دن کا، کسی مہینے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جب اللہ چاہے تو وہ ہو جائے، وہ رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، وہ سفر میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے ساری زندگی انسان کوشش کرتا ہے تو وہ نہیں کرتا. تو کسی مہینے کا اس میں اثر سمجھنا، مہینے کا اثر سے مراد یہ کہ اس مہینے کی کوئی اپنی کوئی کہیے کہ ایسی نحوست ہے، یہ کسی دن کی، کسی وقت کی کوئی ایسی نحوست ہے جس کی وجہ سے انسان کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، یہ کسی شخص کی کوئی نحوست ہے. دین اسلام کے نزدیک بالکل ناقابل قبول فلسفہ ہے. دین اسلام اسے ہرگز قبول نہیں کرتا. دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں نیک فعل اور ایک کو کہتے ہیں بد فعل. اسے کہتے ہیں نا بدفعلی کرنا. بدفعلی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں کوئی توہم رکھے، شروع کو شبہات کا مبتلا ہو، یہ ہوتی ہے بدفعلی. یعنی اس کی ذات سے، اس کے مہینے سے، اس وقت سے، اس موقع سے کسی کی کوئی بدی کا تصور لینا. جیسے ہمارے یہاں محاورے مشہور ہیں کہ یار آج تو میرا سارا کام خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ صبح صبح میں نے اس کا چہرہ دیکھی ہے. کہتے ہیں نا اس کا، آج صبح صبح اس کو دیکھ لی، آج تو نہیں کیا ہوگا. ایک حکایت بزرگوں نے بیان کی ہے کہ ایک شخص تھا، نابینا تھا اور بیمار بھی رہتا تھا، شکل بھی اس کی اچھی نہیں تھی. لوگ اس کے بارے میں بدفعلی کرتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ اس کو دیکھ کر جو بھی صبح اپنے کام پہ جاتا ہے اس کا کام خراب ہو گیا. لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اس کو بھگاتے تھے. کوئی اس کو دیکھتا نہیں تھا، اس کو پوچھتا نہیں تھا، حالانکہ وہ اس لائق تھا کہ لوگ اس سے ہمدردی کریں. اب بادشاہ کے دربار میں اس کا کیس پہنچا. لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کو آپ شہر بدل کر دیں، اس کو آپ یہاں سے نکال دیں، یہ جب تک شہر میں رہے گا ہمارے کام خراب ہوتے رہیں گے. بادشاہ نے کہا
ابھی چلو پہلے آزما کے دیکھتا ہوں. بادشاہ کو صبح صبح جو ہے وہ اس کے دروازے پہ لے جا کر بادشاہ کے دروازے پر کھڑا کر دیا کہ بادشاہ صاحب، بادشاہ سلامت جب اپنا دروازہ کھولے صبح صبح بیدار ہو کے سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بادشاہ سلامت نے سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھ لیا اور پھر اس کو ہٹا دیا. اب جب بادشاہ سلامت نے تیار ہونے کے لیے جوتا پہنا تو ان کے جوتے میں سے کسی کیڑے نے انہیں ڈنک مار دیا اور وہ بیمار ہو گئے. اب جناب بادشاہ سلامت کو یقین ہو گیا کہ باقی یہ تو ایسا شخص ہے اسے دیکھ لو تو کام ہی خراب ہو جاتا ہے. لہٰذا بادشاہ سلامت نے آرڈر جاری کر دیے کہ اس کو آپ شہر بدل کر دیں. اب اس کو شہر بدل کر دیا گیا. وہ روزہ رہا کہ میں کوئی بلا تھوڑی، میرا کیا قصور. وہ ہمدردی کی بھیک مانگتا رہا، ہمدردی کی خیرات مانگتا رہا، لیکن اس کو اٹھا کے شہر بدل کر دیا گیا. بادشاہ سلامت کے ایک وزیر تھے، وہ بڑے سمجھدار تھے، ہوشیار تھے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرصے کہا بالکل آپ فرمائیں، تو وزیر ہیں آپ، بالکل. تو انہوں نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے یہ بتلائیے کہ آپ نے اس کو دیکھا، آپ کو کیڑے نے ڈنک مار دیا، ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے آپ کا چہرہ دیکھا وہ بھی تو مصیبت میں پڑ گیا، وہ شہر بدل ہو گیا. بھائی وہ بھی تو آپ کا چہرہ دیکھ کر مصیبت میں پڑ گیا. یہ بتائیں کہ محمود آپ ہیں یا وہ ہے؟ بس یہ کہنا تھا. بادشاہ سلامت کو سمجھ میں آ گئی بات. انہوں نے اس کو بلایا، معافی تلافی کی. بات یہ ہے کہ ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں یا جو ہمارے توہمات ہوتے ہیں وہی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہی اصل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جو ہمارے بلیفس ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ اگر انسان عقیدے سے اللہ سے مانگے، اگر انسان یقین کے ساتھ اللہ کو پکارے تو پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں. توجہ کہیں ہو، دل کہیں لگا ہو اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہو تو ایسی دعا رد ہو جاتی ہے، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی. تو جو یقین ہوتا ہے انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں وہی سامنے آ رہے ہوتے ہیں، انہیں پر جو ہے وہ اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں انسان کے عمل میں. اب کیا پتا کہ وہ شخص ہمدردی کے لائق تھا، لوگ اس سے توجہ جو ہے اس کی طرف نہیں کر رہے تھے بلکہ اس سے اعراض کر رہے تھے. تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ لوگ مصیبت میں پڑ رہے ہیں. کوئی اس سے ہمدردی کر کے تو دیکھتا، کوئی اس کو کھلا پلا کے تو دیکھتا، کوئی اس کا دل جیتتا تو دیکھتا. ہو سکتا ہے کہ اس پر دل دکھانے کی وجہ سے تو مصیبت میں گرفتار ہو جاتا. انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے. اچھا، نیک فالی کا تصور تو ہے دین میں، بد فالی کا کوئی تصور نہیں. نیک فالی سے مراد کیا ہے؟ نیک فالی سے مراد یہ کہ انسان کسی سے کوئی اچھا خیال لے لے. یہ تو ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے. اچھے خیالات تو انسان کو لینے چاہیے کہ آج صبح میں نے فلاں بزرگ کی زیارت کر لی، آج تو میرا دن انشاءاللہ اچھا گزرے. آج صبح میں نے ان کی تلاوت کی، انشاءاللہ آج میرا دن اچھا گزرے. نہیں پڑی. آج میں نے روزہ رکھا ہوا، انشاءاللہ آج میرا دن اچھا گزرے. نہیں پڑی. تو انسان نیک فال لے اور نیک فال والے کام کرے. آج 12 ربیع الاول ہے، انشاءاللہ آج کا دن بڑا سلامتی والا ہوگا. یہ نیک فال ہے. بد فالی نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی شخص سے، نہ کسی دن سے، نہ کسی مہینے سے. سارے مہینے اللہ کے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سال کی تعداد کو 12 پر منقسم کیا ہے، 12 مہینے بنائے ہیں. یہ ہم نے نہیں بنایا کیلنڈر، یہ اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی کیلنڈر بنایا ہے. ہم نے تو کیلنڈر اللہ کے نظام کے مطابق بنایا ہے. پہلے تو اللہ نے 12 مہینے میں تقسیم کیا ہے نا. چاند 30 دن 29 دن کے حساب سے چلتا ہے.
چھوٹا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، پھر پیدا ہو جاتا ہے. یہ 30 دن کا نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اسی کے مطابق ہم نے کیلنڈر بنا دیا. تو یہ سال کے 12 مہینے ہم نے تھوڑی بنایا، تو اللہ نے بنایا. تو سارے کے سارے مہینے وہ اللہ کے ہیں. اس مہینے کا نام ہے سفر المظفر. مظفر کا معنی تو ہوتا ہی کامیابی ہے. یہ تو کامیابی کا مہینہ ہے. لوگ طرح طرح کے شبہات میں رہتے ہیں، یار اس مہینے میں کوئی کاروبار شروع مت کرنا، خراب ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس مہینے کی جو ابتدائی 13 تاریخیں ہیں ان کو 13 تیزی کہتے ہیں. ان کے اندر بڑی بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، چنے بٹوارے ہوتے ہیں، اور جناب کیا کیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سورہ ملک کا ختم، سورہ مزمل کا ختم، کہ اس مہینے کی بلاؤں سے بچیں. سورہ مزمل کا ختم کریں اللہ کے کلام پڑھنے کے لیے، برکتوں کے لیے. سورہ ملک کا ختم کریں برکتوں کے لیے. اس لیے نہیں کہ اس مہینے کی بلاؤں سے بچیں. اس مہینے میں کوئی بلا نہیں، کوئی بلا نہیں. یہ مہینہ بھی ہاں مہینوں کی طرح. اس مہینے کے اندر تو اس سے عدالت بھی 25 سفر المظفر کو امام اہل سنت اشاہ امام عبد الرحمن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سبحانہ کئی بزرگوں سے آراز ہے، کئی بزرگوں سے مہینہ منسوب ہے. اچھا یہ جو چلا ہے اس کا تصور یہ کوئی عقیدی بات نہیں ہے، یہ انڈیا پاکستان کی عقیدی بات نہیں ہے، بلکہ ماہ سفر کے بارے میں جو بدشگونیاں ہیں یا اس کے بارے میں جو نوسط کا تصور ہے یہ بہت پرانا ہے. یہ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی پایا جاتا تھا. یہ زمانہ جاہلیت سے یہ کانسیپٹ چلا. آج کے جو کافر ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ ان کے حالات اور معاملات دیکھیں یہ بالکل وہی ہیں جو 4 ہڈیاں کا ہوتا ہے نا. جو کچھ وہ بھی بتوں کو پوجا کرتے تھے، یہ بھی بتوں کو پوجتے ہیں. آپ زمانے جاہلیت کے جتنے تصورات پڑھیں گے اور جتنی آپ وہاں توہمات پڑھیں گے کم و بیش وہ آج آپ کو انڈیا میں مل جائیں گے. ٹھیک. اور بھی کئی ساری کمیونٹیز کے اندر آپ کو یہ تصورات اور توہمات ملیں گے. دین اسلام نے اس کا خاتمہ کیا. قرآن کریم کی جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کی سورہ یاسین کی آیت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں کو بھیجا تھا تبلیغ کے لیے تو ان سے لوگوں نے بدفعلی کی تھی اور لوگوں نے یہ کہا کہ اب تم آ گئے ہو ہمارے شہر میں تبلیغ کرنے کے لیے اور اللہ کا پیغام سنانے کے لیے، اب تو ہمارے سارے کام خراب ہو جائیں گے. تمہارے قدموں سے یہاں پہ نحوستیں نازل ہوگی. یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے. انہوں نے جو یہ کہا کہ اور مہینہ طیبنا بھی تمہارا آنا ہمارے لیے بہت بدشگونی کی علامت ہے. لئن لم تنتهوا اگر تم نہیں گئے لنرجمنکم ہم تمہیں پتھر ماریں گے ولا یمسنکم منا عذاب الیم اور تمہیں جو ہے ہماری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی. اللہ نے فرما دیا قالوا طائرکم معکم کہ تمہاری بدشگونیاں تمہیں مبارک ہو تمہارے ساتھ. تو جس کی جو بدشگونی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے اور وہ اس کے سامنے ہے. مائے سفر کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر. سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے وہ لوگ اور بہت سارے کام کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پرندے اڑاتے تھے. جب کسی کام کا ارادہ ہوتا تھا پھانسے پھینکتے تھے، پرندے اڑاتے تھے، فالیں نکلواتے تھے. جیسے آج ہمارے طوطے والے بیٹھے ہوتے ہیں یا اور فال کے مختلف انداز ہوتے ہیں. یہ سب ناجائز ہے. اس میں سے کچھ بھی درست نہیں. اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، ہاتھوں کی لکیریں دکھانا، سائچے بنوانا، یہ اس میں سے کچھ بھی درست نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس مت جایا کرو، کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس مت جایا کرو. اللہ کے رسول نے منع فرمایا. ہم مسلمان ہیں، حضور کی بات ماننی ہے، حضور کی بات تسلیم کرنی ہے دل و جان سے.
ان کائنوں نجومیوں کے پاس نہیں جانا. یہ تو ہاتھ کی لکیریں ہیں. ہاتھ کی لکیریں تو اللہ جب چاہے بدل دے. اللہ موسم کے حالات بدل دیتا ہے. ابھی تو یہ چیزیں دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. ابھی یہ جو بارش کے دن گزرے ہیں، محکمہ موسمیات کہتا تھا کل سے بارشیں شروع ہو جائیں گی، ہوگی. اور جب اس نے بولا کہ بارش کا سسٹم ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد سے بارشیں شروع ہو گئی. ایسا ہوا ہی نہیں ہوگا. یہ موبائل آپ کا کتنا ٹیکنالوجی کی ایک بہت اعلیٰ مثال ہے. اینڈرائڈ سسٹم جو ہے آپ گوگل سے معلوم کریں، گوگل بولے گا کہ موسم بنا ہوا ہے 2 گھنٹے بعد بارش ہو جائے گی. نہیں ہوگی. اور جب یہ بولتا ہے نہیں ہوگا تو ہو جائے گی. تو یہ اپنے تخمینے لگانا اور ہے، اور اللہ کی مصلحتیں کچھ اور ہے. یہ نظام اللہ چلا رہا ہے. تو کب کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم اپنی ذہنی ٹینشن ان کے پاس جا کر وہ بولے گا 4 سال بعد تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، زندگی کے اتنے سارے تم مر جاؤ گے. اور اس کے بعد سے ذہنی ٹینشن، تمہارے بھائی تمہارے ساتھ ایسا کر دیں گے، تمہارے والدین تمہارے ساتھ ایسا کر دیں گے. انسان ذہنی مریض ہو جاتا ہے. اور کیا ہے، پھر بدگمانیاں کرنے لگتا ہے، بدفالیاں کرنے لگتا ہے. دوسرے کے بارے میں گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس نے یہ کروا دیا، اس نے وہ کروا دیا، اس عامل کے پاس، اس عامل کے پاس، اس نجومی کے پاس، اس کاہن کے پاس. وہ یہ ادھر ادھر بھرتے رہتے ہیں. یہ سارے در چھوڑ کے ایک اللہ کا در پکڑ لو اور یہاں کے سجدہ ریز ہو جاؤ، بس ساری مصیبتیں ختم. علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے وہ گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ یہ ایک سجدہ جو اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے، یہ تمہیں بھاری لگتا ہے، یہ اگر وقت کر لو گے تو یہ 1000 سجدے نہیں کرنے پڑیں گے. جو فلاں فلاں جگہ جا کر تم منتیں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ قسمت کا حل بتا دو، ان کی لکیریں بتا دو، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بدفالی کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اسی طرح مائع سفر کے حوالے سے میں نے کیا. اچھا میں کر رہا تھا اس حدیث شریف کے تناظر میں کہ لا عدوہ ولا قیوۃ ولا ہمۃ ولا سفر. وہ لوگ پرندے اڑایا کرتے تھے. ایک پرندہ لیا اور پرندہ اڑایا انہوں نے. اگر وہ الٹی طرف چلا گیا تو کام نہیں کرنا، سیدھی طرف چلا گیا تو کرنا ہے. اچھا اسی طریقے سے اڑتے ہوئے پرندوں سے بھی وہ لوگ توہم کیا کرتے تھے. دیکھ رہے ہیں کوئی پرندہ آ رہا ہے، اگر وہ بائیں سم چلا گیا تو یہ کام نہیں کرنا، اور دائیں سم کیا کرنا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا، فتاویٰ رضویہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت کیا فرماتے ہیں، ایک شخص ہے جس کے بارے میں لوگ یہ بدگمانی کرتے ہیں، بدشگونی کرتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر اگر نکلو جس کام سے جا رہے ہو وہ کام خراب ہو جاتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اگر تو پھر واپس آ جاتے ہیں، وہ کام ہی نہیں کرتے کہ نہیں کام ہی خراب ہو جائے گا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا کہ یہ اس کی دل آزاری ہے. آپ کسی کے بارے میں اگر یہ سمجھنے لگ جائیں اور اس کو آپ یہ باور کروائیں کہ تم منحوس شخص ہو، تمہارے اندر نحوست ہے، مجھے بتلائیں کہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی، اس کے دل سے کیسی آہیں نکل رہی ہوتی. اور مظلوم کی آہ تو ایسی آہ ہوتی ہے حدیث شریف میں کہ اتقوا دعوۃ المظلوم وإن كان كافرا فإنها ليس لها حجاب دون الله عز وجل. مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے اس کی آہ اور اللہ کی بارگاہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، سیدھی پہنچتی ہے اللہ کی بارگاہ، سیدھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. ہمارے اعمال کو فرشتے لکھتے ہیں، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش کرتے ہیں، اگرچہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ایک سسٹم بنا ہوا ہے. اس کا سسٹم یہ ہے کہ یہ سیدھی مظلوم کے دل سے نکل کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. تو کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو منحوس نہ سمجھو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس کام سے رکنے کا شگون ہوتا ہو وہ کام تو لازمی کرو، وہ کام تو ضرور کرو، اس کے خلاف جاؤ. یہی تو دین ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس وسوسے کے خلاف تو لازمی جاؤ.
جا کر دکھاؤ، وہ کام کر کے دکھاؤ کہ دیکھو نہیں ہوا غلط، نہیں ہوا خراب کام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ادبا کوئی چیز نہیں، ہاں کوئی چیز نہیں، صبر کوئی چیز نہیں۔ اچھا ہوتا کیا تھا، یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ بس اس کی تاریخ بتا کر میں انشاءاللہ اختتام کرتا ہوں۔ ہوتا یہ تھا کہ ہمارے سفر میں، سفر کا مہینہ ہوتا ہے، سفر کا مطلب ہوتا ہے خالی، اسی لیے اس کو خالی کا مہینہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نا صفر، صفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیرو، اسی کا معنی ہے سفر۔ سفر کا مطلب ہوتا ہے خالی، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اچھا خالی کیوں کہتے ہیں اس کو سفر؟ اس کا نام کیوں پڑا سفر؟ اس کا نام اس وجہ سے پڑا کہ آپ کو پتہ ہے حرمت والے جو مہینے ہیں، ذیقعد ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے، قرآن کریم کے اندر بھی ان کا بیان ہے۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے۔ یہ حرمت والے جو مہینے ہیں، تعظیم والے جو مہینے ہیں، یہ ان کے اہل عرب کے نزدیک بھی، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کی تعظیم کی جاتی تھی، ذیقعدہ کی، ذی الحج کی اور محرم کی۔ ان 3 مہینوں کے اندر یہ لوگ کوئی جنگ نہیں کرتے تھے۔ اگر جنگ چل رہی ہوتی تھی تو 3 مہینوں کے لیے جنگ بندی کر دیتے تھے کہ حرمت والے مہینے شروع ہو۔ ٹھیک، اسی طریقے سے جو ان میں چور چکاری کرنے والے لوگ تھے، یا جو ڈاکو لوگ تھے، رازن قسم کے لوگ تھے، لٹیرے تھے، وہ ان 3 مہینوں کے اندر کوئی واردات نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی محرم گزرتا تھا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے گھروں سے ڈاکے مار کے نکل جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، محرم کے گزرتے ہی کون سا مہینہ ہے؟ سفر۔ اس مہینے میں وہ ڈاکے مارنے نکل جاتے تھے تو ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، ان کے شہر خالی ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے عربی میں کہتے ہیں سفر المکان، گھر خالی ہو گئے۔ تو گھر چونکہ اس مہینے میں ان کے خالی ہو جاتے تھے، وہ ڈاکے مار کے نکل جاتے تھے، اس کا نام پڑ گیا سفر۔ خالی کا مہینہ یعنی اس میں گھر ہمارے خالی ہو گئے۔ اب ڈاکے مارنا تم نے اگر اس مہینے میں شروع کیا ہے تو اس میں اس مہینے کا کیا قصور ہے بھائی؟ اگر کوئی اس مہینے میں ڈاکے مار رہا ہے تو اس میں اس مہینے کا کیا قصور ہے؟ تو تم نے ڈاکے مارنا شروع کیے، 3 مہینے وہ بے صبری سے انتظار کرتے تھے جیسے یہ مہینے گزرے، ہم اپنے کاموں سے نکلیں، تو وہ فوراً اپنے دھندوں میں نکل جاتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر دھندے ان کے عروج پہ ہوتے تھے۔ تو وہاں سے لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اب سفر آ گیا، ہماری مصیبت کا وقت آ گیا۔ جو شریف لوگ ہوتے تھے وہ ڈر جاتے تھے۔ وہاں سے یہ بدشگونی اور بدگمانی اور توہمات کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہی آج تک چلا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کے آخری بدھ کے بارے میں لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، آخری چہار شنبہ، آخری بدھ اس مہینے کا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر حضور علیہ السلام اپنے مرض سے صحت یاب ہوئے تھے، لہذا لوگ آخری بدھ کو باہر نکلتے ہیں، سیر سپاٹے کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر تاریخی شواہد کا آپ جائزہ لیں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس آخری بدھ کو حضور علیہ السلام شفا یاب اور صحت یاب نہیں ہوئے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام کا جو وصال مبارک ہوا ہے تو جس مرض کے اندر حضور علیہ السلام تھے اس مرض میں اضافہ ہو گیا۔ بجائے سیر سپاٹے کے اس میں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں زیادہ سے درود کے نذرانے ہمیں پیش کرنے چاہیے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی دین اسلام کے جو بنیادی اور پختہ عقائد ہیں ان پر ہمیں مضبوطی سے قائم و دائم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔